والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ہود کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم. ترجمہ کنز العرفان. اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جن اصحاب کو کشتی میں سوار کیا ان سے فرمایا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام پر ہے. حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو آپ بسم اللہ پڑھتے تو کشتی چلنے لگتی، اور جب آپ چاہتے کہ یہ کشتی ٹھہر جائے تو بسم اللہ پڑھتے تو کشتی ٹھہر جاتی. اس آیت کریمہ سے یہ بھی تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ کامیابی کے حصول کا سبب ہو. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، ارشاد فرمایا کہ جو کام بسم اللہ کے علاوہ شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور جو کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے وہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. تو اس کے اوپر پھر امیر رسول نے لکھا کہ جب آپ دکان کھولنا چاہیں یا گاڑی چلانا چاہیں یا کوئی بھی کام کریں، حتیٰ کہ جوتا پہننا چاہیں، تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ شریف کا ورد کر لیں. اسی طرح جب کپڑے آپ نے اتار کر رکھیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر رکھیں تاکہ آپ کے کپڑوں کو جنات استعمال نہ کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے جو کوئی شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی. بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یعنی اس دعا کی برکت سے کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چلتی رہی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا، وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا. فرمایا اے میرے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو 40 دن اور 40 راتیں آسمان سے مسلسل بارش برستی رہی اور زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا. پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس کے اندر ڈوب گئی. ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھی. جس قدر پہاڑ بلند ہوتے ہیں اس قدر اونچی پانی کی لہریں بلند ہو رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر پایا تو آپ علیہ السلام نے اسے پکارا اور فرمایا اے میرے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور سواری سے محروم رہنے والے کافروں کے ساتھ نہ ہو. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا اور اپنا کفر چھپاتا. جب آپ علیہ السلام کی امت پر طوفان آیا تو اس نے اپنا باطنی کفر ظاہر کر دیا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائے. اور ان کے درمیان لہریں حائل ہو گئیں اور وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کے بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ پہاڑ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا.
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، لیکن جس پر اللہ رحم فرمائے وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی تو کنعان بھی اس کے اندر غرق ہو جانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ ایک تو آڑ تھی، دوسرا یہ تھا کہ اسلام کے ساتھ بغض تھا، اپنے نبی کے دل میں بغض تھا کہ اتنی مصیبت آنے کے باوجود بھی اس نے نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنا گمان یہ کیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کی پناہ لے لوں گا، تو فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے آج تجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر انسان جتنی بھی پناہ لے، جس پر اللہ کا کرم نہ ہو وہ اس کے عذاب سے نہیں بچ پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات بشینات سے ہم سب کو بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔